الرجيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ ذوالحج کی 29 تاریخ ہے. یہ ماہ مبارک اختتام پذیر ہونے والا ہے اور محرم الحرام کا چاند طلوع ہونے والا ہے. یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یا یوم تدفین ہے. اسی نسبت سے آج کی اس گفتگو میں میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ خلافت فاروقی میں
رعایا کو کیا حقوق حاصل تھے؟ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عوام کو یا رعایا کو کیا حقوق حاصل تھے؟ سامعین محترم، اس تناظر میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے یہ اسلامی تصور خلافت کی عملی تصویر ہے۔ یعنی اسلام نے خلافت کا جو تصور پایا جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اس کی عملی تصویر ہے اور اسلامی جاہ و جلال کا نقطہ عروج ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ جب حضرت عمر دفن ہوئے تو ساتھ ہی اسلام کا جلال بھی دفن ہو گیا۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اسلام کا جو جلال تھا وہ عہد نبوت، عہد صدیق اکبر اور پھر عہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت۔ پھر فتنے پیدا ہو گئے اور عجیب و غریب قسم کے حالات بنتے گئے، وہ ایک الگ تاریخی حقائق ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں جو تصور خلافت ہے وہ کوئی آج کل کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے، بلکہ جو اسلامی تصور خلافت ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کی یا عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی خلیفہ ہو، خلفائے راشدین میں سے بالخصوص، انہوں نے اپنے لیے کسی خلیفہ نے کوئی محل نہیں بنائے، کوئی دولت اکٹھی نہیں کی اور انہوں نے خلافت کی طلب بھی نہیں کی۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اسے عہدہ نہیں دیا جاتا جو طلب کرتا ہے۔ یہ لوگ خود خلیفہ نہیں بنے تھے، انہیں خلیفہ بنایا گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، تمام صحابہ کرام کچھ اختلاف رائے پہلے ہوا، لیکن وہ سارے کے سارے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پہ ان کا اجماع ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کوئی تقریباً 2.5 سال ان کی خلافت رہی۔ پہلے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور مکہ مکرمہ کی بڑی معزز شخصیت تھے۔ ان کا خاندان کوئی اتنا مضبوط خاندان نہیں تھا۔ مضبوط خاندانوں میں دانش مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بنو ہاشم اور مالی اعتبار سے بنو امیہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو بنو عبد مناف سے تھے، یہ کوئی مضبوط خاندان نہیں تھا۔ اس کے باوجود لوگ اپنے قتل کے فیصلے انہی سے کرواتے تھے
اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلوں میں جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کے حق میں نہ ہو وہ خوش نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو توہین عدالت کا ایک کنسپٹ آ گیا ہے، وہ تو جاہلی زمانہ تھا، ایسی کوئی باقاعدہ عدالتیں نہیں تھیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ فرما دیتے تھے، کوئی بندہ آپ کے فیصلے کو رد نہیں کرتا تھا۔ کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے، جب خلیفہ بنے تو کپڑے کی ایک گٹھڑی اٹھا کر بیچنے کے لیے جا رہے تھے، جیسے کپڑا بیچتے تھے، تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین اس طرح تو امور خلافت میں ہر جگہ کے ہوگا، ہم آپ کا مشاہرہ مقرر کرتے ہیں یا روزینہ مقرر کرتے ہیں، آسان لفظوں میں آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ تو تنخواہ کتنی مقرر کی جائے؟ یہ مشورہ حضرت علی ابن ابی طالب کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تنخواہ اتنی مقرر کی جائے جتنی ایک مزدور مزدوری کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں طے یہ پایا کہ اتنے پیسے لیں گے، اتنا ان کو مشاہرہ پیش کیا جائے گا جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے کچھ بچت کر کے روٹی کے ساتھ حلوہ پکا لیا، آپ نے فرمایا اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں بیت المال سے، ہمیں صرف پیٹ بھرنا ہے اور تن کو ڈھانپنا ہے۔ پورے زمانہ خلافت میں وہ یہی تنخواہ لیتے رہے۔ فرمایا اگر اس میں میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہ، مزدوروں کا معاوضہ بڑھا دوں گا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا جاہ و جلال، 25 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے لیٹ تشریف لائے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے جو دھو کے خشک کرنے کے لیے پھیلایا ہوا تھا، کپڑے خشک نہیں ہوئے تھے اس لیے میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ 25 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، اور جب بیت المقدس کے لیے جاتے ہیں تو کپڑے پہ 12 پیبند لگے ہوئے ہیں قمیض پہ۔ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کوئی اعلیٰ کپڑا پہن لیجئے، لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے وفادار رہیں گے تو ہم معزز رہیں گے، اگر ہم نے اسلام سے وفا چھوڑ دی کپڑے ہماری عزتیں نہیں بچا سکتے۔ اور جب فوت ہوئے، شہید ہوئے، 80,000 درہم کے مقروض تھے عمر فاروق، 80,000 درہم کے، اور کہا میری زمین بیچ دینا، جو میراث میں ملی تھی زمین بیچ کے اس کو پورا کر دینا، اگر پھر بھی قرض نہ اترے تو میرے خاندان والوں سے مدد مانگنا۔ یہ ہے عمر فاروق کی خلافت۔ یہ خلافت کوئی وزارت عظمیٰ نہیں تھی آج کل کی، یہ کوئی پیسے جمع کرنے کا طریقہ نہیں تھا،
یہ رسول اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کا نام تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ناز و نام میں پلنے والا عثمان غنی، ایک پیسہ بھی بیت المال سے تنخواہ نہیں لی پورے دور خلافت میں، ایک پیسہ بھی۔ جب بلوائیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا، آپ مکان کی چھت پہ چڑھے اور فرمایا لوگوں، جب میں خلیفہ بنا تھا جتنے اونٹ اور جانور میرے پاس تھے پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھے، آج میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کرنے کے لیے رکھے ہوئے۔ وجہ کیا بنی کہ خلافت کی ذمہ داریاں آ گئیں، تجارت بند ہو گئی، لیکن سخاوت تو مزاج میں شامل تھی، وہ تو ہوتی رہی۔ گھر کے سارے جانور بھی بک گئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیسہ بھی بیت المال سے تنخواہ نہیں لی، کیونکہ ان کے حالات اس کے متحمل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے حالات اس کے متحمل نہیں تھے، ان کے حالات متحمل تھے۔ اور پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور خلافت آیا۔ ایک مرتبہ کوفے کے منبر پہ اعلان فرمایا، لوگوں کون ہے جو مجھ سے میری تلوار خریدتا ہے؟ اس تلوار سے میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں جہاد کیا ہے، یہ تلوار مجھے بڑی محبوب ہے، لیکن اگر گھر کا خرچہ چلانے کے وسائل ہوتے تو میں یہ تلوار نہ بیچتا۔ فقر کا بادشاہ علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے اسلامی خلافت، یہ ہے اسلامی خلفاء۔ سامعین محترم، یہ جو اسلامی تصور خلافت ہے، اب دیکھیں کہ یہ جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر کے، ان سب نے خلیفہ بن کے کوئی مال اکٹھا نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایک ذمہ داری سمجھتے تھے، اور خلافت ایک ذمہ داری تھی کہ اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی خلافت کا طالب نہیں تھا، انہیں خلافت دی گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضرت عثمان شہید ہوئے، لوگ ان کے پاس چلے گئے کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اس نظام کو سنبھالنے والا۔ فرمایا لوگوں چلے جاؤ، کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو، میرا وزیر رہنا میرے امیر بننے سے اپنے آپ کو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ طالب نہیں تھے۔ اسلامی اصول یہ کہتا ہے کہ جو کسی منصب کا طالب ہو اسے وہ منصب نہیں دیا جاتا۔ یہ تو مغربی جمہوریت نے ہماری بنیادیں ہلا دی ہیں، کہ جتنے بھی خرابیاں آپ دیکھتے ہیں یہ بنیاد کی خرابیاں ہیں۔ یہ خلافت کیا تھی، اس کی کیا کنسپٹ کیا تھا اس کا، اسے آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب وہ خلیفہ بنے انہوں نے ایک خطبہ دیا، خطبہ سب نے دیا تھا، کیونکہ میرا موضوع حضرت عمر فاروق ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور خطبے میں پہلی بات یہ فرمائی ہے، ایھا الناس انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو مجھے
تم پہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں. یہ عاجزی ہے. پرابلم یہ ہے کہ عاجزی کو قانون بنا کے فتوے دیے جاتے ہیں. اگر حضور غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ میرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں تو عاجزی کر رہے ہیں. میرے رب نے تو انہیں ماں کی گود میں ہی ولی بنا دیا تھا. عاجزی ہے. میں تم سے بہتر نہیں ہوں. پھر فرمایا اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں صحیح راستے سے ہٹ جاؤں فَقَوِّمُونِی تو مجھے سیدھا کر دینا. پھر فرمایا اِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَطِیعُونِی مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ عَصَیْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِی عَلَیکُم. میری بات اس وقت تک مانو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں. اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانوں تو میری اطاعت نہ کرو. اسلام میں مستقل اطاعت، غیر مشروط اطاعت صرف دو ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اولو الامر کی اطاعت کرو. لیکن اگر تمہارا اولو الامر سے اختلاف ہو جائے تو پھر بات کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کی غیر مشروط اطاعت ماننا شرک فی النبوت ہے. یہ صرف رسول کا منصب ہے، ان کی بات بغیر کسی شرط کے مانی جاتی ہے. اولو الامر کیا ہے؟ ہمارے اپنے مسلکی جھگڑوں نے اس میں بہت سی باتیں پیدا کر دی. بڑی سمپل سی بات ہے. خدا کی قسم اگر قرآن کو ذہن کو صاف کر کے پڑھا جائے نا، قرآن کو کسر نہیں چھوڑتا. اگر پہلے سے کچھ چیزیں ذہن میں بٹھا کے پھر انہیں قرآن سے ثابت کرنا ہے تو پھر بڑے دور کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. اولو الامر کیا ہے؟ بندہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کی بات مانتا ہے. وہ حکومت کی بات مانتا ہے، وہ اپنے استاد کی بات مانتا ہے، وہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے، وہ اپنے پیر کی بات مانتا ہے، بہت سے لوگوں کی بات مانتا ہے. جس کی بات بھی مانی جائے گی وہ اولو الامر ہوگا. جس کی بات بھی بندہ مانے گا وہ اولو الامر ہوگا. اور اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے مشرب پیر حجت نمی شود، دلیل از کتاب و سنت می باید. پیر کا مشرب حجت نہیں ہوتا، دلیل کتاب و سنت سے چاہیے. یہی بات داتا حضور فرماتے ہیں، کتاب و سنت صوفیہ کا امام ہوتا ہے. تو فرمایا اگر یہ ہو، اختلاف ہو جائے تمہارا اولو الامر کے ساتھ، تو پھر تم بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. اس کا مطلب یہ ہے اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور جس سے اختلاف ہو سکے وہ غیر مشروط اطاعت کرنے والا نہیں ہوتا. آگے جا کے فرمایا ہے اسی پس منظر میں تھوڑا سا آگے ایک رکوع کے بعد کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ یعنی اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اولو الامر کی طرف لوٹا دو. ان میں سے جو صاحب استنباط ہیں وہ بات کو اخذ کر لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اولو الامر صاحب استنباط ہوتا ہے، اور استنباط میں ہمیشہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو غیر مشروط اطاعت صرف
اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لوگو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں فلا طاعت لی علیکم، تو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو میں بتا رہا ہوں اسلامی تصور خلافت ہے کیا، پھر آپ نے فرمایا لوگو تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ ایک بندہ کمزور ہے، اس کا حق کسی نے مار لیا ہے، اسے حق دلانا میری ذمہ داری ہے۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رازدانوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں حق دلاؤں۔ اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اس وقت تک جب تک میں حقدار کا حق اس سے چھین نہ لوں۔ پھر آپ نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہیں خلافت کی ذمہ داریاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور اب ذرا آپ دیکھیں کہ آپ کے دور خلافت میں رعایا کو کیا ملتا تھا، رعایا کے حقوق کیا تھے۔ اور یہ جو دیکھیں خلافت جو ہے نا، خلافت احادیث مبارکہ میں ایک جگہ پر کہا گیا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، پھر اللہ جسے چاہے گا اپنا ملک دے گا۔ حضرت سفینہ کی حدیث میں یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اپنا ملک دے گا۔ ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ جب تک 12 خلفاء نہ ہو جائیں دین غالب رہے گا، 12 خلفاء نہ ہو جائیں اس وقت تک دین غالب رہے گا۔ اور ایک روایت میں کہا گیا بہت سے خلفاء ہوں گے میرے بعد، نبی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے۔ اب ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس بات پہ غور کرنا، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو 30 سال ہے الخلافۃ من بعد 30 ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد اللہ اپنا ملک جسے چاہے گا دے دے گا۔ اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یہ ریاست مدینہ کے خلفاء ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوہ جن کا تقوی اور تدین اور جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب تھے، روحانی میدان میں بھی اور مادی میدان میں بھی، تخت پر بھی اور روحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفاء کی افضلیت ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے، یہ ہمارے عقائد کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر کتاب میں، کوئی آپ اٹھا لیں۔ شاذ قولوں پہ عقیدے نہیں بنتے، عقیدے مسلمات پہ بنتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ جو 12 خلفاء کا کہا گیا ان میں تقوی کی شرط نہیں لگائی گئی، ان میں یہ کہا گیا اس وقت دین غالب رہے گا، لا یکون الدین عزیزا، دین غالب رہے گا، اس میں کوئی تقوی کی شرط نہیں لگائی گئی۔ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، پھر اس کی تعیین میں اختلاف ہے تو ایک لمبی بات ہے۔ اور یہاں تک یہ کہا گیا بہت سے خلفاء ہوں گے، تو اس سے مراد کسی قسم کے بھی خلفاء ہوں، وہ نیک ہوں، ان کے زمانے میں دین غالب رہے یا مغلوب ہو جائے، وہ مسلمانوں کے قبضوں پہ علاقوں پہ قبضہ کریں یا مسلمان ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ ان احادیث میں یہ تطبیق ہے، اس کی تفصیل کے لیے بہت سا وقت چاہیے۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
اور وہ بڑا کمینہ بندہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے پاس اقتدار نہ ہو وہ اللہ کے سامنے جھکے، دوستوں کا دوست ہو، رشتہ داروں کا رشتہ دار ہو، لیکن یوں ہی اس کے پاس اقتدار آئے وہ اللہ کا باغی ہو جائے، رشتہ داروں کو بھول جائے، دوستوں کو بھول جائے۔ وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ کمینہ ہوتا ہے۔ اور تکبر دراصل کمینگی کا نام ہے، یہ نفسیات والے اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کمینگی کا نام ہے تکبر، جو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء تھے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا کوئی اگر جلال بادشاہی ہو، ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، یعنی وہ تخت پہ بیٹھے ہوں یا مصلے پہ ہوں لیکن ہر حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں۔ ذرا کوئی محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، استغنا ان کو ہر تکبر سے بچاتی ہے اور ہر قسم کی بے روی سے بچاتی ہے۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے خلیفے نہیں تھے، 25 لاکھ مربع میل کا حاکم، ایک خلیفہ، اور مظہر جلال نبوت ہے عمر فاروق۔ میرے پاک نبی کا ہر صحابی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صفت کا مظہر ہے، اور سیدنا عمر فاروق جلال نبوت کے مظہر ہیں۔ وہ جو سرکار نے فرمایا میرا عمر یہاں سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ جلال نبوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ پہلی بات آپ سنیں کہ خلیفہ بننے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے برتر نہیں سمجھا تھا، اور اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب بندہ اللہ سے رزق مانگے تو ساتھ ظرف بھی مانگا کرے، ساتھ ظرف بھی مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے خلفاء کو خلافت بھی دی تھی اور ظرف بھی دیا تھا۔ سامعین محترم، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک بوڑھی عورت نے سمجھائی تھی۔ عمر کوئی ایسے نہیں تھے جو بات کو جانتے نہیں تھے۔ میں پھر کہتا ہوں، لوگ عاجزی کو کمی سمجھ لیتے ہیں، کمینے لوگ، جبکہ حق یہ ہے جو جتنا عاجز ہو اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دودھ پیا، دودھ کا پیالہ پیا، یہاں تک کہ میں اتنا سیراب ہوا کہ دودھ کی تری میرے ناخنوں سے نظر آنے لگی۔ یہ ایک کنایا ہے۔ اور پھر جو بچ گیا تھا دودھ وہ میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتہ، اس کی تعویل کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس کی تعویل علم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو علوم نبوت سے وافر حصہ ملا تھا، وافر حصہ ملا تھا۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں
کہ مجھے خلافت کی ذمہ داریاں ایک بوڑھی عورت سے سمجھ آئی تھیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جو لوگ خیموں میں رہتے ہیں، کسی خیمے میں جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ ایک خیمے میں چلے گئے، ساتھ اور بھی 2-3 صحابی تھے، ایک خیمے میں چلے گئے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا مائی عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگی اللہ اس کا بھلا نہ کرے، سنا ہے بیت المقدس سے واپس آ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا عمر سے کیوں ناراض ہے؟ کہنے لگی مجھے میرا حصہ نہیں پہنچتا، مجھے بیت المال سے میرا حصہ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا مائی تو ادھر بیٹھی ہے اتنی دور خیمے میں، عمر مدینے میں ہوتا ہے، تو وہاں جا کسی کو بھیج، تجھے نہ ملے پھر شکوہ کرنا، تو خیمے میں بیٹھی ہے، اتنی دور عمر کیسے جانے کہ تجھے حصہ ملا ہے کہ نہیں؟ تو مائی نے کہا اگر عمر یہ پتہ نہیں کر سکتا تھا کہ دور خیمے میں بیٹھی مائی کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا تو وہ خلیفہ کس لیے بن گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس دن میں نے طے کیا میں ایسا نظام قائم کروں گا دور دور کے خیموں تک بھی ان کا حصہ پہنچے گا۔ یہ جو مائی نے جملہ کہا تھا نا، وہ خلیفہ کس لیے بن گیا تھا، اگر وہ معلوم نہیں کر سکتا تھا، فرماتے تھے یہ ہے خلافت کی ذمہ داری، نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، یہ خلیفہ کی ذمہ داری۔ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کو دیکھیں، آپ کو جو پہلی چیز نظر آئے گی وہ خلیفہ سے کوئی بات پوچھنے کا حق ہے۔ یہ مغربی جمہوریت تو یہ کہتی ہے نا کہ جو بندہ برسر اقتدار ہو اسے پوچھا نہیں جا سکتا۔ اس کے زمانہ صدارت میں اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام جو نظام دیتا ہے اس میں امام الانبیاء سے بھی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے درے سے ضرب لگائی ہے اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور میرے پاک نبی اپنے بدن سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں کہ آپ بدلہ لے لے۔ وہ صحابی سرکار کی پشت مبارک کو بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، میں نے سوچا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، شاید میں شہید ہو جاؤں، میں نے سوچا میں آپ کے جسم پاک کو بوسہ دے دوں، آپ کے بدن اقدس کو ٹچ کر دوں، مس کر دوں اس کو، کیونکہ جو چیز آپ کے بدن اقدس سے لگ جائے اللہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ تو صحابی کا نا ہے نا جی، سرکار نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا نا۔ تو یہ مغربی جمہوریت کی سوغاتیں ہیں۔ اور ایک بوڑھا آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر جو مال غنیمت سے کپڑا آیا تھا نا اس سے ہمارے جوڑے تو بن سکتے ہیں، تمہارا جوڑا نہیں بن سکتا، تمہارا قد بہت لمبا ہے، اس لیے لگتا ہے تم نے زیادہ مال لیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا یہ بلا تکلف، یہ کوئی وہ کنایا کی زبان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ عمر فاروق کے جلال سے کیسر و کسریٰ کانپا کرتے تھے، اور کسی غیر مسلم نے کہا تھا اگر اسلام میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ یہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے اس کی بات کا برا نہیں منایا. آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. ابن عمر اٹھے, انہوں نے کہا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد کو دے دیا تھا, تب انہوں نے یہ جوڑا بنایا ہے. یہ ہے حق کے سوال جو رعایا کو حاصل تھا. اب اس میں اگر آپ غور کریں کہ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت تو ہے ہی کہ ایک عام بندے نے سامنے کھڑا ہو کے سوال کر دیا. ایک مرتبہ آپ نے کہا لوگو میں تمہیں جو بھی حکم دوں گا کیا تم میری بات مانو گے؟ ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا عمر اگر تم نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی حکم دیا ہم اس تلوار سے تمہارا سر اڑا دیں گے. آپ نے فرمایا الحمدللہ خلافت ہے, آمریت نہیں آئی. یہ تھے سیدنا فاروق اعظم. تو کمال تو سیدنا فاروق اعظم کا بھی ہے, لیکن کمال تو اس بوڑھے کا بھی ہے نا جس نے سوال کیا تھا. اب یہاں تو بات اس کو دیکھ کے کی جاتی ہے کہ صاحب کی کیا مرضی ہے. وہ ایک صاحب نے کہا تھا آدمی کو آدمی رہنے دو, بہتر ہے یہی جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا ہو جائے گا. لوگوں کی اپنے حکمرانوں کی پوجا کرنے والے انہیں خدا بنا دیتے ہیں. اور واصف علی واصف نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی آقا پیدا نہ ہو اگر کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہ ہو. یہ بغیر یکدم نہیں آتا, یہ ہمہ جیتی ہوتا ہے, اس کی جڑیں بہت دور تک جاتی ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو حق حاصل تھا کہ وہ آپ سے سوال کر سکتے تھے یہ آپ نے کیا کیا. ایک ایسا بھی موقع آیا, آپ بازار سے گزر رہے تھے, ایک بوڑھی عورت نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیا آپ کو. کہنے لگی عمر اللہ سے ڈرتے رہنا, میں اس دن سے واقف ہوں جب لوگ تمہیں اوقاس کے میلے میں عمیر کہا کرتے تھے. عمیر ایسے ہے جیسے اسلم سے آپ اسلو کہہ دیتے ہیں, جیسے نام ہم بگاڑتے ہیں نا, یہ ہے عمر سے عمیر. میں واقف ہوں جب اوقاس کے میلے میں لوگ آپ کو عمیر کہا کرتے تھے. پھر وہ وقت آیا لوگ آپ کو عمر کہنے لگے. آج آپ امیر المومنین عمر ہیں. اللہ سے ڈرتے رہنا, غریبوں کے حقوق کا خیال کرنا. آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم تھا, کہنے لگا مائی تم نے بڑی سختی کی ہے امیر المومنین سے بات کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا اسے بات کرنے دو, یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کی آواز رب نے عرش پہ سنی تھی جب وہ ایک مسئلے میں سرکار کے پاس آئی تھی, قرآن کی آیات نازل ہوئی. اس طرح لوگ آپ سے سوال کرتے تھے, اس طرح لوگ آپ سے بات کرتے تھے. یہ سیدنا فاروق, یہ ہے ریاست مدینہ جس میں امیر المومنین سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. سامعین محترم, پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے زمانے میں کہ دور خلافت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رعایا بھوکھی نہ سوئے, یہ خلیفہ وقت کا کام ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے باہمی جھگڑے چلتے ہیں نا, یہ ہمیں اصل دین سے بہت دور لے گئے, اصل دین سے بہت دور لے گئے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے.
تو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں، دور خلافت میں، یہ چیز تھی. آپ نے فرمایا تھا، بڑا مشہور آپ کا جملہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ یہ بکری کا بچہ پیاسا کیوں مر گیا تھا. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، اور زمانے میں 2 قحط پڑے ہیں، سب سے بڑے قحط. ایک قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا، اور دوسرا قحط حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پڑا تھا. انتہا ہو گئی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قحط کے زمانے میں آپ خشک روٹی کھایا کرتے تھے. یہ نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرح کہ ڈیرے پہ 500 بوری چینی کی پڑی ہے اور عوام میں آ کے چینی کے بغیر چائے پیتے ہیں کہ ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں. یہ منافقت ہے. وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب سب چیزیں بے نقاب ہو جائیں گی. سیدنا فاروق اعظم خشک روٹی کھایا کرتے تھے اس دنوں میں. کہتے تھے رعایا کو کھانے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں مل رہی، اس لیے میں بھی نہیں کھاؤں. اس وقت آپ نے ایک خط لکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. یہ کسی علاقے کے حاکم تھے، اور سیدنا ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے، کیا سالی ہوئی تھی، یہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بادشاہ نے کسی عالم کے پاس کوئی بندہ بھیجا، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، اچانک بات ہے، عالم کے پاس کوئی بندہ بھیجا، اسے کہا بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے لیے دعا کریں. جب وہ گیا نا تو اس عالم نے کہا جب تم آئے تھے تو بادشاہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا وہ سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے رو رہا تھا، کہتا تھا مولا بارش برسا دے، مولا بارش برسا دے. انہوں نے کہا بارش ہو جائے گی. اذا خضع ملک الارض رحم ملک السماء، جب زمین کا بادشاہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو پھر آسمان کا بادشاہ اس پہ ترس کھاتا ہے. یہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی. تو سیدنا فاروق اعظم گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے ان دنوں میں کہ مالک اس قحط سالی کا کوئی علاج کر دے، کوئی مداوع کر دے. آپ نے خط لکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، وہ کسی علاقے کے حاکم تھے. آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اور میرے ساتھی بھوکے مر جائیں؟ اور تم، یہ خط عبد الرحمن بن عوف کو نہیں، عمر بن عاص کو لکھا تھا، مصر کے گورنر عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندہ رہو. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا امیر المومنین اتنے لمبے اونٹوں کا قافلہ بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ تمہارے پاس ہوگا اور آخری اونٹ میرے پاس ہوگا. یہ ان کی سنجیدگی تھی سیدنا فاروق اعظم کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہ صرف معائنہ نہیں کرتے تھے، وہ سنجیدگی سے لیتے تھے اس چیز کو کہ میری مملکت میں، میرے یعنی خلافت کے علاقے میں کوئی بندہ بھوکا نہ سو جائے، ورنہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا تمہاری بادشاہی میں، تمہاری خلافت میں یہ بھوکا کیوں سو گیا تھا. سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، انہوں نے عدل قائم کیا تھا. ہماری طرح نہیں یہ ہمارے پاس آ گیا وہ اچھا امانت دار اور بالکل صاف ستھرا، اور جو دوسرے کے پاس گیا وہ برا، یہ کوئی معیار نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے انصاف اور عدل کا بول بالا کیا، اور بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تفریق کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میں نے ذکر کیا حضرت عمر بن عاص مصر کے حاکم تھے.
اور عمر فاروق کے بڑے گہرے یار تھے۔ آپ نے اپنے ان کے زمانہ خلافت میں یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اپنا گھوڑا دوڑایا کسی قبطی کے ساتھ مقابلے میں، قبطی جو مصر کے اصلی باشندے تھے۔ گھوڑا دوڑایا اور حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کا گھوڑا ہار گیا، گورنر کا بیٹا ہے، گھوڑا ہار گیا۔ تو اس نے قبطی کو درہ مارا، 2 درے مارے، کہا انا ابن الاکرمین، تو جانتا نہیں ہے میں بڑے لوگوں کی اولاد ہوں، تو میرے مقابلے میں آتا ہے۔ اصل میں وہ غالباً قتیل شفائی کا شعر ہے کہ دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ جو لوگ اپنے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، ظلم کے پھیلنے میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ قبطی وہاں بیٹھ نہیں گیا، قبطی مصر سے چلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا اور شکایت کی کہ گورنر مصر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو درہ مارا۔ اللہ اکبر۔ اب گورنر مصر کون تھا؟ حضرت عمر کا بہت گہرے یار تھے حضرت عمر بن عاص۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب انہوں نے خط لکھا تھا نا، ایک خاص بے تکلفی کی بات لکھی تھی، وہ میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ اس کا کوئی نہ کوئی غلط مفہوم لازمی لیا جائے گا۔ بے انتہا قسم کی بے تکلفی تھی ان کے ساتھ۔ اب آپ نے یہ نہیں سوچا مصر کا گورنر میرا جگری یار اور مقابلے میں قبطی، اسی وقت پیغام بھیجا عمر بن عاص سے کہو مدینے میں آ جائے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیتا ہے۔ عمر بن عاص آ گئے، وہ قبطی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی کے ہاتھ میں درہ دے دیا، فرمایا لے اس کو مار جس طرح اس نے تجھے مارا تھا۔ قبطی نے اس کو درے مارے۔ جب قبطی بیٹے کو اس کو مار چکا، آپ نے فرمایا ذرا گورنر صاحب کو بھی 2-3 مار دے۔ بیٹے کو اس لیے جرت ہوئی تھی کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے، حاکم کا بیٹا ہے۔ قبطی نے کہا امیر المومنین نہیں، مجھے میرا بدلہ مل گیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جملہ ارسطو نے کہا تھا، ارسطو نے 300-400 سال بعد کہا تھا اور بیغ مفکر کہا تھا۔ ٹیبل کی بات اور ہوتی ہے، زمینی حقیقتیں اور ہوتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا، اے عمر بن عاص تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ یہ تھا وہ عدل و انصاف جو ریاست مدینہ کا عدل و انصاف تھا، جس میں اپنے بیٹے کو بھی درے مار دیتے تھے، دوست تو دوست رہ گیا۔ یہ عدل و انصاف قائم کیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے اپنے زمانہ خلافت میں۔ اور سامعین محترم، جن قوموں سے عدل و انصاف ختم ہو جائے وہ قومیں کبھی منزلیں نہیں پایا کرتی۔ پھر آپ دیکھیں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، طلب دیکھیں فاروق اعظم کی، یہ طلب بھی قرب الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ مانگنے والے کو ملتی ہیں یہ نعمتیں۔ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا، وموتا فی بلد حبیبک، اور جب میری موت آئے تو میں تیرے محبوب کے شہر میں ہوں۔ شہادت بھی ملے، موت بھی تیرے محبوب کے شہر میں آئے۔ جیسا مانگا تھا میرے رب نے ویسا ہی عطا فرمایا۔ ہم تو
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جو مانگا تھا وہی ملا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اس وقت جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں، اور مجوسی غلام نے حملہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے جو مجوسیوں کے آتش کدے بجھائے تھے، مجوسی آج تک اسے ہضم نہیں کر پائے۔ سب سے زیادہ دشمنی مجوس کی طرف سے سیدنا عمر فاروق کی جاتی ہے، کیونکہ عمر فاروق نے ان کے پیٹوں میں چھرے گھونپ دیے تھے اور ان کے آتش کدے بجھا دیے تھے۔ یہ ابو لولو فروز تھا، اس نے حملہ کیا، آپ گرے، نماز پڑھا رہے تھے، جب گرے مصلی سے الگ ڈال دیا گیا۔ نکاہت بری آواز میں پوچھا، عبد الرحمن بن عوف ہیں نمازیوں میں؟ لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین موجود ہیں۔ فرمایا انہیں کہو پہلے نماز مکمل کرو، بعد میں میری خبر لینا۔ نماز اس طرح مکمل ہوئی کہ فاروق اعظم زخمی تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں اپنے لشکروں سے نکال دو۔ جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے آپ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹیک لگا کر سہارے سے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یکم محرم کو آپ کی تدفین ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور خلافت اسلامی تصور خلافت کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دیگر صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔